محترم، رمضان کے 3 اشرے ہیں، جیسا کہ پہلے اشرے سے ہم یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس تیسرے اشرے کی ایک سب سے اہم عبادت ہے اعتکاف۔ عربی میں عین، کاف اور فا کا جو لفظ ہے، عربی میں اس لفظ کا مطلب ہے کہ کسی ایک جگہ پہ جا کے پڑ جانا، اس طرح پڑ جانا کہ جب تک کام نہ ہو بندہ پڑا رہے۔ جب تک کام نہ ہو بندہ وہاں پہ پڑا رہے کہ میں پڑا ہوں، میرا کام ہوگا تو میں جاؤں گا۔ ایسا شخص جو کسی دروازے پہ جا کے ایسے لازم پکڑ لے کسی دروازے کو کہ کہے کام ہوگا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، جیسے بینک میں ہم بل بھرنے جاتے ہیں آخری تاریخ کو، اب تو بینک میں نہیں جاتے، موبائل ایپ کے ذریعے بھرتے ہیں، یا چالان پے کرنے جا رہے ہیں، اگر چالان آپ نہیں بھریں گے بینک میں جا کے تو فائن لگ جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بینک کلوز ہو جائے، 5 ہو جائیں، لیکن آپ اندر پڑے رہتے ہیں کہ میرا کام ہوگا تو میں باہر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ کام کون سا ہوتا ہے؟ ایسے۔ اس کو عاکف کہا جاتا ہے عربی میں، کہ پڑا ہوا ہے جب تک کام نہ ہو۔ اسی لفظ عقف سے اعتکاف نکلا ہے کہ اللہ کے در پہ 10 دن کے لیے بوریا بستر لے کے آ کے ایسے پڑ جانا کہ اللہ میں پڑا ہوں، مجھے بخشے گا تو میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ 10 دن میں آپ کی بخشش کا پروانہ بھی جاری فرمائے گی اور زندگی بھر کے لیے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی فرما دے گی انشاءاللہ۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ آج اس عبادت کا وقت بھی نہیں ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کیونکہ توجہ اور فوکس جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اتنی تھوڑی مجلس میں بھی آتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب 4 بجے تک کیسے رہیں گے، تو 10 دن نکالنا، 10 راتیں نکالنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرات صحابہ کے لیے تو نہ تھی، ہمارے لیے ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت کا ایک تو نیت فرما لیجئے کہ اگر تو موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اعتکاف کریں گے، انشاءاللہ یہ نیت کر دیں۔ 2-4 دن باقی ہیں۔ 20ویں روزے میں غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا ہے، اور چاند رات، عید کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف سے باہر جانا ہے۔ یہ 10 دن ہیں اللہ کے در پہ پڑے رہنے کے۔ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جو اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، اہلیان مدارس کراتے ہیں، صوفیاء کراتے ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں کہ چلو لوگ آئے ہوئے ہیں تو کچھ وقت قیمتی بن جائے، کچھ مسائل سیکھ جائیں، ورنہ اعتکاف مسائل سیکھنے کے لیے نہیں، اعتکاف صرف اور صرف رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج بھی آج کے دور میں جب توجہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، فوکس اتنا ویک ہو چکا ہے، آج کے دور کی میں آپ کو بات بتاؤں، آج کے دور میں ایسی جگہ ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، عصر کے وقت اگلے دن قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں ہماری توجہ کہاں تک؟ کیا ہم 3 پارے ایک ہی نشست میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، سر میں درد ہو جائے گا، موبائل پہ میسج آئے گا فوراً دیکھنے لگ جائیں گے کس نے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے، کوئی کام خواہ کا یاد آ جائے گا جو ہے بھی نہیں۔ تو اعتکاف کی عبادت کی کوشش فرمائیے۔ ہماری مجلس ہر اتوار کو ہوتی ہے، لیکن یہ آخری عشرے کے اتوار مجلس نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود پورا آخری عشرہ لاہور میں ہوتا ہوں، وہاں کافی معتکفین ہوتے ہیں۔ تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ یہ مجلس کریں گے، اگلے اتوار نہیں کریں گے، اس لیے میں آخری عشرے کی ساری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اعتکاف میں اللہ رب العزت کے قریب بندہ ہوتا ہے، اور اللہ بندے کی حاجات بھی قبول فرماتے ہیں، بندے کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، بندے کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی جاری فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ فرض، واجب اعتکاف فرض نہیں ہے، 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی منت مان لی ہو کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن آپ کے در پہ آ کے اعتکاف کروں گا، تو منت والا اعتکاف پورا کرنا آپ پہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
دوسری قسم اعتکاف کی ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف یہی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رمضان یہ اعتکاف فرمایا۔ اگر کبھی ناگا ہوا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر کے اس کی قضا بھی فرمائی ہے، اگرچہ قضا امت پہ نہیں ہے، لیکن حضور نے اس کو سنت مؤکدہ بنانے کے لیے، اپنی پوری پکی سنت بنانے کے لیے ہر سال یہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اور مجھے بتائیے، حضور سے زیادہ کوئی مصروف ہے؟ میں آپ کو حضور کی مصروفیت کی جھلک بتاؤں تھوڑی سی۔ ربیع الاول میں ہم جو مجالس کریں گے نا انشاءاللہ، میں آپ کو سیرت ہم پڑھائیں گے، ہم آپ کو یہاں پہ پوری سیرت۔ حضرت دکھ یہ ہے کہ آج کی ہماری جنریشن کو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے۔ بیچارے اسکول کی کتابوں میں آتے ہیں تو غار حرا کا واقعہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھتے تھے، پھر آدھا تو کام نعت خانوں نے بنایا ہوا ہے، کالی کملی والیا اور پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ حضور کوئی ایسی ہستی تھی جو کمبل اوڑھ کے، کملی اوڑھ کے مصلے پہ رہتے تھے یا غار میں رہتے تھے۔ اور نہ بھائی، نہ 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 نہ، حضور سے زیادہ مصروف شخصیت اس زمانے میں کوئی نہیں تھی۔ میں آپ کو حضور کی مصروفیت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، مدنی دور میں جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے 5 وقتی امام ہیں۔ حضور ہے نا، امام کون ہے مسجد نبوی کا؟ حضور ہے۔ آپ مجھے 5 وقتی امام، حضرت 5 وقتی جو 5 نمازیں پڑھاتا ہو، اس سے جا کے ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں اس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ وقت ہی کوئی نہیں، 5 نمازیں پڑھانی ہے۔ فجر پڑھا کے جائے گا، ظہر آ جائے گی، ظہر پڑھا کے جائے گا، عصر آ جائے گی، عصر پڑھا کے جائے گا، مغرب پڑھا کے جائے گا، عشاء۔ ہمارے تو مساجد کے امام ضرور 1 یا 2 دن میں کوئی نہ کوئی نماز کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں، مصروف جو ہوتے ہیں جی۔ حضور 5 وقتی امام ہے، اور حضور کے مدینہ ہوتے ہوئے کوئی مصلے پہ نہیں آ سکتا، حضور ہی نماز پڑھاتے تھے۔ صرف ایک واقعہ ہے حضور کی بیماری کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدینہ میں ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ آئے ہیں، ورنہ حضور کی ساری زندگی میں آقا کے مدینہ میں ہوتے ہوئے آقا کے مصلی پہ کوئی اور نہیں آیا، ہر نماز حضور نے خود پڑھائی ہے۔ اتنا پنکچول کوئی امام مجھے آج کے زمانے میں آپ دکھائیں، ہے کوئی نہیں۔ 5 وقتی امام ہیں حضور مسجد نبوی کے۔ ہمارے کلچر میں یہ ہے، آج کل آپ دیکھ لیں مساجد میں گھوم لیں، میں چونکہ خود ایک مسجد کا خطیب ہوں، ہمارے اس کلچر میں جو بندہ امام ہوتا ہے وہ جمعے کا خطیب نہیں ہوتا، اور جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ امامت نہیں کراتا۔ خطیب الگ ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے۔ میں خود چونکہ جمعے کا خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں امامت نہیں کرتا۔ امام اور ہے ہماری مسجد کا، خطیب جمعہ میں پڑھا آتا ہوں۔ اسی طرح ہر مسجد میں آپ چلے جائیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو کہ کسی کی شرط ہو کہ جی جمعہ بھی آپ پڑھائیں گے، نمازیں بھی آپ پڑھائیں گے، وہ خال ہے، وہاں بھی نائب امام باقاعدہ بھرتی ہوتے ہیں، ان کے بھی نائب امام ہوتے ہیں۔ لیکن حضور، قربان جائیے حضور کی ذات پہ، مسجد نبوی کے 5 وقتی امام بھی حضور ہیں، مسجد نبوی کے جمعہ کے خطیب بھی حضور ہیں۔ اب آگے چلیے، مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پہ ایک مدرسہ بنا رکھا تھا، اس مدرسے کے محتمم بھی حضور ہیں۔ آج آپ چلے جائیے مدارس کے اندر، جو محتمم ہوتا ہے اس کو مدرسے کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور حق بھی ہے، وہ مدرسے کی ضروریات کے پیچھے بھاگتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، مدرسے کے انتظامات چلاتا ہے، سبق نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی میں محتمم ہوں، میں نے انتظام چلانا ہے۔ قربان جائیے آقا کی ہستی پہ، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں، صفہ کے مدرسے کے محتمم بھی ہیں، اور صفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں۔ آج آپ جائیے ذرا مدارس میں، 6 اساتذہ، 10 اساتذہ۔ ہمارے اس مدرسے میں 12 معلمین اور معلمات ہیں۔ ایک مضمون کوئی اور پڑھائے گا، دوسرا کوئی اور پڑھائے گا، تیسرا کوئی اور پڑھائے گا۔ کسی استاد میں یہ طاقت نہیں کہ سارے فنون پڑھا سکے۔ کوئی تفسیر پڑھانے والا ہے، کوئی حدیث پڑھاتا ہے، کوئی فقہ پڑھاتا ہے، کوئی ادب پڑھاتا ہے، کوئی فلسفہ پڑھاتا ہے،
یہ کسی میں جرت نہیں کہ سارے مضمون خود پڑھا سکے، لیکن قربان جائیے آقا کی ذات مبارکہ پہ، حضور کی ہستی پہ، کہ مسجد نبوی کے 5 وقتی امام، مسجد نبوی کے خطیب، صفہ کے مدرسے کے محتمم، صفہ کے مدرسے کے مدرس، اور تمام اسباق کو خود پڑھاتے ہیں، عبادات بھی خود پڑھاتے ہیں، عقائد بھی خود پڑھاتے ہیں، معاملات بھی خود پڑھاتے ہیں، معاشرت بھی خود پڑھاتے ہیں، اخلاقیات بھی خود پڑھاتے ہیں۔ مصروفیت کا اندازہ لگائیے۔ ابھی آگے چلیے، صرف یہی نہیں، ریاست مدینہ کے سربراہ بھی حضور ہیں۔ آج مجھے آپ کسی ریاست یا کسی مملکت کا ایسا سربراہ دکھائیے جو نمازیں 5 وقتی مسجد میں پڑھاتا ہو، جو جمعہ بھی پڑھاتا ہو، جو مدرسہ بھی چلاتا ہو، مدرسے کے تمام اسباق بھی پڑھاتا ہو، لیکن حضور کی ذات ریاست مدینہ کی حکمران ہے۔ اس سے آگے چلیے، صرف حکمران نہیں ہے بلکہ اپنی ریاست کو پھیلاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، پھیلا رہے ہیں۔ کتنا پھیلایا؟ مدینہ کی زندگی کے کم و بیش 10 سال کے اندر حضور نے پورے جزیرہ عرب پہ اللہ کے دین کو نافذ فرما دیا تھا۔ اس زمانے میں جب نہ موبائل تھا، نہ یہ کیمرے تھے پیغام آگے پہنچانے کے لیے، کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں حضور نے 10 سال کے اندر 74 یا 75 مہمات فرمائی ہیں، جہادی مہمات۔ جہادی یا تو خود غزوہ ہے جس میں خود گئے ہیں، یا سریہ ہے جس میں صحابہ کو بھیجا ہے۔ 74 یا 75 مہمات ہیں حضور کی۔ مصروفیت دیکھتے جائیے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں وفود آتے ہیں، ان وفود کا انتظام بھی حضور فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور 9 گھرانوں کے سربراہ ہیں۔ ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ 9 گھرانوں کے سربراہ ہیں حضور۔ یہاں ایک گھر نہیں چلتا ہے، آدھے سر کے بال اتر جاتے ہیں۔ ایک گھر ہے، 2-3 بچے ہیں، بولا ہوا گھومتا ہے، نماز کا وقت نہیں، تلاوت کا وقت نہیں، کہتے جی گھر کے کام کروں یا یہ کام کروں، ہوش ہی نہیں ہے۔ 9 گھرانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ اب سنیے مصروفیت، اب دیکھتے جائیے۔ مسجد نبوی کے 5 وقتی امام، مسجد نبوی کے خطیب، صفہ کے مدرسے کے محتمم، صفہ کے مدرسے کے مدرس، ریاست مدینہ کے سربراہ، جہادی مہمات کے سپہ سالار، وفود کو نوازنے والے، وفود کا اکرام کرنے والے، مدینہ کی ریاست کو آگے بڑھانے والے، 9 گھرانوں کو انصاف کے ساتھ چلانے والے۔ اندازہ لگائیے مصروفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے باوجود حضور نے ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اور جناب ہم بڑے ہی مصروف ہیں۔ دین کی مجالس میں آنے کا وقت ہمارے پاس نہیں، رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کا وقت ہمارے پاس نہیں، 10 دن کا اعتکاف کرنے کی فرصت ہمارے پاس ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ جی میں بڑا مصروف ہوں۔ بھائی حضور سے زیادہ تو آپ مصروف نہیں ہو سکتے، سب سے زیادہ مصروف تو آقا کی ذات ہے۔ تو بھائیو، یہ اعتکاف، سنت اعتکاف میں بتا رہا تھا، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب اعتکاف، کہ اگر آپ نے کبھی بھی منت مان لی ہو، کبھی بھی منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گا اگر یہ کام ہو جاتا ہے، تو وہ اعتکاف آپ پہ واجب ہے۔ سنت 10 دن کا اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور ایک ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو نیت فرما لیا کریں کہ اللہ جتنی دیر تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ اگر تھک جاتے ہیں تلاوت کرتے کرتے تو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ نیت اعتکاف کی ہے۔ کوئی ضروری بات کسی سے کرنی پڑ جاتی ہے، بہت ضروری بات، وہ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ نیت کیا ہے جی؟ اعتکاف کی کر چکے۔ اور اجر دگنا۔ تو پہلے تو کوشش فرمائیے کہ سنت اعتکاف کریں، جو سنت ہے 10 دن کا۔ نہیں کر سکتے نفل اعتکاف کر لیجئے۔ اور یہ جو نفل اعتکاف کے لیے کوئی عربی کی نیت کرنا لازمی نہیں ہے، مساجد میں لکھی ہوتی ہے اللہم انی نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ یہ سنت الاعتکاف تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ویسے ہی الفاظ کسی حدیث میں ہے بھی نہیں، ویسے عربی کی نیت بنی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں آپ نیت عربی میں کریں، آپ دل میں کہہ لیا کریں کہ اللہ مسجد میں آیا ہوں، جتنی دیر اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ تو اگر سنت اعتکاف کی فرصت نہیں بھی ہے
تو کم سے کم رمضان کے آخری عشرے میں یہ نفل اعتکاف تو کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت آخری عشرے میں کہاں پہ گزارنا ہے جی بولیے؟ مسجد میں گزارنا ہے۔ ہمارا پہلا عنوان یہی تھا، اعتکاف، وہ میں نے اس کے بارے میں چند ایک گزارشات جو تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسرا عنوان اس مجلس کا ہمارا ہے کہ آخری عشرہ